بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 12۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو۔ کھول کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں بھی جھیم گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں۔ یہ خادم تمہاری ہر خواہش پورے کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، مقامات، سب کے معنی اور مفہوم بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے۔ اس کی بلندی پر تم گئے تھے اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے پر تھے اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت انگنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہیں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں سے بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست یا فرقہ پرست تھے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے تم ان سے جنت میں داخلے کے بعد دوبارہ مل لینا۔ یہاں تو ہم صرف تمہارے گھر والوں سے مل کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خبر نہیں کس وقت حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو جو چیز ناقابل فہم تھی، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اسی کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگ کہ ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہیں مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیوں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی اس سر پر سوار ہونے نہیں دیا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنے باقی وقت، صلاحیت، بیس اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا بدلہ تھا کہ آج لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ یہیں ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے، ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھ کر کچھ کھانے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔ البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بہت آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ۔ تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں، اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر آہستگی سے وہ میرے کان میں بولا، عبداللہ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔
میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرے ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح اگر چمکتے ہو تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے تک جا پہنچے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صالح نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ۔ کیا اسے معلوم ہے میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا۔ جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی، مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حال میں اس نے پوری طاقت کے ساتھ میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ موت نے ہم دونوں کے بیچ پردہ ڈال دیا۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی اور پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق، سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو کر برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پہنچی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم جیت جائیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ۔ اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب؟ نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھوں سے جنت کے اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا کی جنت، ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں کی اس راہ میں جھونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق کے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کرایا۔ یہ صالح ہے،
پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تم ٹلے نہیں۔ ہاں، اگر میں ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہی ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ بھی۔ بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے؟ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان 2 بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔